آج کل دوستوں کی گیدرنگ میں اور خاندان میں جہاں کہیں دعوتیں ہوتی ہیں یا ویسے بزنس میٹنگز ہوتی ہیں، اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ دین متین کے حوالے سے ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. بعض لوگ محتاط نظر آتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جناب وہ اس انداز سے بات کر رہے ہوتے ہیں جیسا کہ بڑے اکابر علماء جو ہے نا وہ بڑی گرپ کے ساتھ جب بات کر رہے ہوتے ہیں، کانفیڈنس کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ. تو یہ جو اس طرح کے عوام کے اندر مکالمے ہوتے ہیں علم دین کے حوالے سے، جس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہماری تاریخ میں ایسی شخصیات ہیں جو بڑی احتیاط سے کام لیتے تھے. امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب ان سے لوگ مسائل پوچھتے تو وہ یہ بات کہنے میں جھجک نہیں محسوس کرتے تھے کہ میں نہیں جانتا. ٹھیک ہے نا. امام مالک مطلب وقت کے اتنے بڑے امام کہ آج اگر ہم دیکھیں تو شاید ہم تقابل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا، کسی بھی حوالے سے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس طرح کا یہ جو ماحول بن چکا ہے کہ لوگ بڑے اعتماد کے ساتھ دین متین کے مسائل پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، حلال حرام پر بات ہو رہی ہوتی ہے، جناب اسلام میں تو ایسا ہے، اور مختلف قسم کی باتیں. تو شریعت مطہرہ جو ہے وہ اس حوالے سے کیا رہنمائی کرتی ہے ہماری؟ جی، یہ بالکل ایک خرابی ہمارے یہاں پائی جاتی ہے کہ لوگ جو ہے دینی مسائل پر بڑے اعتماد کے ساتھ، وثوق کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اور جب جائزہ لیا جائے، گفتگو کرنے والے شخص کو دیکھا جائے تو ان کی دینی تعلیم بنیادی دینی تعلیم بھی نہیں ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے. یعنی دین کا علم انہوں نے کہیں سے باقاعدہ حاصل نہیں کیا ہوتا. بسا اوقات چند کتابیں پڑھ لینے کے بعد، چند لوگوں کی گفتگو سن لینے کے بعد، اور وہ بھی سارا سوشل میڈیا کے ذریعے ہی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے عالم دین بن گئے ہیں. ان کا گیٹ اپ بھی بتا رہا ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی. اور ایک تو یہ بات ہے کہ اپنا موقف رکھنا، بلکہ اگر آپ گفتگو سنیں جو ہمارے یہاں کی جاتی ہے عموماً مختلف نجی مجالس کے اندر، تو باقاعدہ فتوے دیے جا رہے ہوتے ہیں. کچھ وہ ہوتے ہیں جو سائل بن جاتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو جواب دینے والے بن جاتے ہیں، مجیب بن جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے بغیر علم کے فتویٰ دیا اس کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہے. تو عموماً لوگ جو ہے وہ فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں نجی مجلس کے اندر دیکھا جائے، اور بڑے نازک مسائل پر جو ہے، یعنی جس میں ایمان اور کفر کا بھی معاملہ ہوتا ہے. یعنی تھوڑا سا بھی انسان اگر بھٹک جائے راہ سے تو وہ پھر کفر کی وادیوں میں بھی گر سکتا ہے، گمراہیت کی وادیوں میں بھی گر سکتا ہے. تو لوگ اس کا خیال نہیں کرتے. اس حوالے سے دیکھا جائے تو ہم لوگوں کو 3 اقسام کے اندر جو ہے ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، منقسم کر سکتے ہیں. کچھ تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں ادراک ہوتا ہے اس بات کا کہ وہ نہیں جانتے ہیں. بالکل یعنی وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ نہیں جانتے. اچھا، یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ علم سیکھنے کی طرف بھی بڑھتے ہیں، علماء کی طرف بھی بڑھتے ہیں. جب انہیں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو چونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم نہیں جانتے، ہماری تعلیم جو ہے وہ باقاعدہ تعلیم نہیں ہے، تو یہ علماء کی خدمت میں بھی جاتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں، رہنمائی لیتے ہیں. اور یہ اچھے لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ ہم نہیں جانتے، اور محتاط بھی ہوتے ہیں مسائل کے اندر. دوسرا وہ طبقہ ہے جو اس بات کو بھی نہیں جانتے کہ ہم نہیں جانتے. ایسا ہی. تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ پھر علماء سے رہنمائی نہیں لیتے، یہ پھر علماء کی خدمت میں حاضر نہیں ہوتے، کتابوں کی طرف رجوع نہیں کرتے، ان کے اندر جو ہے علم سیکھنے کا جذبہ بھی نہیں پایا جاتا. اور ایک تعداد ہمارے معاشرے کے اندر ایسی ہے جو اپنی جہالت سے بھی جاہل ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی مرضی سے جو ہے دینی احکامات پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، نماز اپنی مرضی سے پڑھ لیتے ہیں، زکوٰۃ اپنی مرضی سے دے رہے ہوتے ہیں، حج اپنی مرضی سے کر رہے ہوتے ہیں، عمرہ اپنی مرضی سے کر رہے ہوتے ہیں. تو انہیں عدم علم کا بھی علم نہیں ہوتا. بلکہ یہاں پر ایک شخص کا میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں جو میرے سامنے ہوا. جب اس سے بات کی گئی نا کہ یار دینی حوالے سے ہمیں مفتیان کرام کے پاس رجوع کرنا چاہیے، وہ کہتا ہے کہ بھائی ہر شخص کے دل میں ایک مفتی ہے. اللہ، آپ کا دل اگر کسی بات پہ سیٹسفائی ہے نا تو آپ اس کو کر گزرے، اور اگر آپ کا دل منع کرتا ہے نا تو آپ نہ کریں. یعنی بات ہے کہ من کے مفتی کا فتویٰ جو ہے اس کو حجت مانا جا رہا ہے. تو واقعی میں آپ نے بالکل صحیح طرف توجہ دلائی. یہ جو دوسری قسم والے لوگ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ خطرے سے باہر نہیں ہے. جی، میں سفر مدینہ میں تھا تو ہماری گاڑی کے اندر جب نماز کا وقت تنگ ہونے لگا، یعنی ابھی گاڑی روانہ نہیں ہوئی تھی مدینہ منورہ کے لیے، جو ہے تو نماز کا وقت تھا عصر کی. تو میں نے یہ کہا کہ بھائی نماز مجھے پڑھنی ہے. میں نے تھوڑا سا ایک احتجاج کیا کہ بھائی مجھے نماز پڑھنی ہے، پھر میں گاڑی میں سوار ہوں گا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ سفر اتنا لمبا ہے کہ راستے میں جو ہے نماز قضا ہو جائے گی. تو جب میں گاڑی سے اتر رہا تھا تو میں نے گاڑی میں جو دیگر مسافر موجود تھے، اب آپ یہ دیکھیں کہ مدینہ منورہ کی طرف ہم جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں ٹھنڈک نماز ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص عمرہ کرنے جائے اور نمازیں قضا کرتا ہو، وہاں جا کر تقریباً سب لوگ ایک نمازوں کا جذبہ ہوتا ہے، بے نمازی بھی نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اسے احساس ہوتا ہے کہ میں کہاں آیا ہوا ہوں. تو میں نے کہا کہ بھائی نماز کے لیے آ جائیں.
تو میرے ساتھ جو لوگ موجود تھے بس کے اندر، جو میری سیٹ سے آگے والی سیٹ پر تھے، تو ان میں سے ایک صاحب کہنے لگے کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے۔ اچھا، تو میں نے کہا بھائی آپ نے کیسے نماز پڑھ لی؟ کہا بس میں نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لی، اور ویسے بھی سفر کی نماز ہے۔ اللہ، ٹھیک ہے، ویسے بھی سفر کی نماز کو آپ یہ سمجھیں کہ ان کی نظر کے اندر یعنی جو نماز قصر ہے، وہ یوں سمجھ رہے تھے کہ بھائی قصر نماز پڑھو نہیں پڑھو کوئی مسئلہ نہیں، آپشنل ہے، آپ چاہیں پڑھیں نہ کہ آپ سفر میں مسافر ہیں تو آپ پر نماز معاف ہے۔ یا پھر یوں سمجھ میں آیا آپ کی بات سے کہ غالباً ان کا یہ خیال تھا کہ سفر کے اندر ہیں تو جس طرح مرضی آئے نماز بس نماز ہو جائے، چاہے بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں، چاہے جس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیں۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوسری قسم کے ہم نے ذکر کیا کہ ان کو یہ علم نہیں ہوتا کہ ہم لا علم ہیں۔ اچھا، ایک قسم اور ہے، اچھا، وہ یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی لا علمی کو علم سمجھ رہے ہوتے ہیں، یعنی اپنی جہالت کو علم سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خوش فہمی کا شکار ہوتے ہیں اور خوش فہمی کی دنیا میں رہتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں۔ یعنی جہاں پر گفتگو کی جا رہی ہوتی ہے، اگر آپ تجزیہ کریں تو یہ تینوں طرح کی کیٹیگری کے افراد جو ہے ہمیں ہر نشست کے اندر مل جاتے ہیں۔ بعض وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو فتوے دے رہے ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو حدیث ہم نے ذکر کی، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص علماء کو چھوڑ کر اگر کسی جاہل سے مسئلہ معلوم کرتا ہے تو وہ شخص بھی بری ذمہ نہیں ہے، وہ بھی مجرم ہے، کیونکہ بتانے والے کو گناہ اگر مل رہا ہے تو اس کی وجہ سے مل رہا ہے کہ اس نے علماء کو چھوڑ کر اس سے سوال کیوں کیا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دینی باتیں ان سے معلوم کریں جو دین کے ماہر ہوں، بالکل، جن کے پاس دین کا باقاعدہ علم ہو۔ باقاعدہ علم جب میں کہتا ہوں تو یہاں پر بے قاعدہ علم جو ہے وہ نکل جاتا ہے نا۔ بے قاعدہ علم کیا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ خود سے عالم بن گیا، خود سے جو ہے وہ یوٹیوب کے ذریعے یا جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے یا کتابیں پڑھ کر یہ دعویٰ کر دے کہ میں عالم بن گیا ہوں، تو اس نے باقاعدہ علم حاصل نہیں کیا۔ باقاعدہ سے مراد یہ کہ اساتذہ کی خدمت میں حاضر ہو کر، کسی مدرسے میں داخلہ لے کر، کسی نصاب کی تکمیل کر کر کوئی شخص عالم بنا ہو تو ان سے مسئلہ پوچھا جائے، کیونکہ شرعی مسئلہ اپنی اٹکل سے بتا دینا، اپنے پاس سے شرعی مسئلہ بتا دینا، تکے کے اندر مسئلہ بتا دینا، یہ گناہ کبیرہ ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور یہ شریعت پر افطرا ہے، کیونکہ وہ جھوٹ باندھے گا، اپنے پاس سے مسئلہ بیان کرے گا۔ تو جب بھی ہمیں مسئلے کا علم نہ ہو تو ہمیں لا ادری کہتے ہوئے شرمانا نہیں چاہیے، بالکل اور صاف کہہ دینا چاہیے کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ بلکہ آپ دیکھیے نا کہ جب بھی کبھی سمجھدار شخص کو اگر ہم دیکھیں نا جی، تو وہ ہمیشہ اپنے معاملات کے اندر اسی شخص سے رہنمائی لیتا ہے جو اس فیلڈ کا ماہر آدمی ہو، ٹھیک ہے نا۔ اب جیسے مثال کے طور پر عام طور پر یہ سمجھانے کے لیے اگزامپل دی جاتی ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی بیماری ہے تو وہ کسی میکینک کے پاس جا کر اپنی بیماری کا علاج جو ہے وہ نہیں مانگے گا، اور جو شخص ایسا کرے نا تو اس کی مثال یہاں پر فٹ آتی ہے کہ گلی محلہ میں بیٹھ کر یا دوستوں کی گیدرنگ میں بیٹھ کر جو ہے وہ دینی مسائل کو ڈسکس کرنا، تو بالکل اسی طریقے سے جیسے ڈاکٹر کے پاس جانے کے بجائے آپ جو ہے وہ کسی میکینک کے پاس چلے جائیں۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمیں مت سکھاؤ، ٹھیک ہے نا۔ تو بیسیکلی یہ جو طبقہ ہے نا، یہ غالباً وہ تیسرا طبقہ ہے جو لا علم ہونے کے باوجود اپنے آپ کو عالم جانتا ہے، لہٰذا ہمیں اس طرح کے لوگوں سے محتاط رہنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے درمیان الحمدللہ ایسے علماء موجود ہیں جو باقاعدہ علم دین صحیح بتانے پر قدرت رکھتے ہیں، مہارت رکھتے ہیں، اور ان کی صحبت میں جانا، ان سے علم دین حاصل کرنا یہ یقیناً باعث ثواب ہے۔ تو لہذا ہمیں یہ آج معلوم ہوا کہ گناہ کا پہلو ایک یہ بھی ہے کہ انسان لا علم لوگوں سے جو ہے وہ علم دین کی باتیں ڈسکس کر اور ان سے معلومات حاصل کرنے کی ناکام کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔